بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کی داستان کی 151 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اور آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کل ہم رکے تھے۔ میدان جنگ تو کیسر روم کی طرف سے ایک نمائندہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ایک پروگرام بنایا جا رہا ہے حضرت خالد بن ولید کو قتل کرنے کا۔ تو وہ اس کو بھیج رہے ہیں ایک نمائندہ بنا کر۔ وردان نے داؤد سے کہا، داؤد ایک نمائندہ جسے وردان وہاں کے سپہ سالار بھیج رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم کیسر روم کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شہادت کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں، اور اگر آ گیا وہ مجھ تک اس کی لاش ہی پہنچے گی، کیونکہ راستے میں اس کے قتل کا انتظام میں نے کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی مچھلیں جا رہی تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا۔ اور داؤد جب وہاں پہنچا تو داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشلوں کی روشنی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے کھڑا رہا۔ حضرت خالد بن ولید آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا ہی قریب چلے گئے، اور ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی، اور انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید دراز قد اور قوی ہیکل شخص تھے، اور ان کے شخصیت کا پر تو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا، اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بھی بن گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا، وہ خالد کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں اس جگہ پہ کہ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر 1 یا 2 زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانت کا اپنا ایک اثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشتناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بخلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول دو، سچ بول داؤد۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول رہا اور جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد کے سامنے کھڑا چھوٹا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کے بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، جتنی مکاری اور یاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا، مگر اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا ہم نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ عطا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب باز لایا،
चल पड़ा, खैमे के दरवाजे में जाकर पीछे देखा। हजरत खालिद बिन वलीद की नजरें अभी तक इसे घूर रही थी। दाऊद ने मुंह फेर लिया लेकिन चला नहीं, वहीं खड़ा रहा। वो महसूस कर रहा था कि खालिद की नजरें इसकी खोपड़ी में से गुजर कर इसकी आंखों में दाखिल हो रही हैं। वो खालिद की तरफ घूमा और अचानक इसके तरह तेज कदम उठाए जैसे हजरत खालिद पर झपटने लगा। इब्ने वलीद, दाऊद ने शकस खोलता आवाज में कहा, मैं तुझे धोखा देने आया था। इसने वरदान की साजिश पूरी की पूरी बयान कर दी और यह भी बता दिया कि कल सुबह वरदान के 10 आदमी किस जगह घात में होंगे। क्या तू बता सकता है? खालिद ने दाऊद से पूछा। क्या तू जाते जाते रुक क्यों गया और तूने ये सच क्यों बोला? सच का सिला लेने के लिए दाऊद ने कहा, मुझे नकद इनाम की जरूरत नहीं। जिस फौज के सलार की नजरें इंसानों के जिस्म में बर्छी की तरह उतर जाने वाली हूं, इस फौज को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ऐ अरबी सलार, मेरा तजर्बा और मेरी अक्ल बताती है कि फतह तेरी होगी। मैं सिर्फ इतना सिला मांगता हूं कि जब तू हमारी बस्तियों में कब्जा कर ले तो मेरे खानदान पर रहम करना और इनकी इज्जत का, इनकी जान और माल का ख्याल रखना। इसने बताया कि इसका खानदान कौन सी बस्ती में रहता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने दाऊद को रुखसत कर दिया। दाऊद ने वापस जाकर वरदान को बताया कि वो खालिद को पैगाम देकर आ गया और हजरत खालिद बिन वलीद मुकर्रर वक्त पर अकेले आएंगे। दाऊद ने खालिद की शख्सियत ऐसा तासर लिया था कि इसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि रूमी हार देंगे और फतह मुसलमानों की होगी। इसने अपनी फौज के सलारे आला से झूठ बोला कि खालिद मुकर्रर वक्त पर आ जाएंगे। सुबह शुरू हुई। अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खालिद बिन वलीद के पास आए। हजरत खालिद ने इन्हें रूमी सलार वरदान की साजिश बताई। वो 10 रूमी मुझे कत्ल करने के लिए घात में पहुंच चुके होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं चाहता हूं कि अकेला जाकर इन 10 आदमियों को खत्म कर दूं। बड़ा अच्छा शिकार है। नहीं इब्ने वलीद, अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, यह तेरा काम नहीं। 10 आदमियों के मुकाबले में तो कत्ल या जख्मी हो सकता है, तो बड़ा कीमती आदमी है। यूं कर 10 आदमी ऐसे चुन ले जो बहुत ही बहादुर हों, इन्हें वो जगह बताकर भेज दे। खालिद ने 10 मुजाहिदीन मंतखब किए और इन्हें बताया कि कहां कहां जाना है और क्या करना है। इनमें ज़रार बिन अज़वार भी थे। इन्हें इन 10 आदमियों का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया था। मशहूर मुर्ख वाक़दी ने यह वाक़या ज़रा मुख्तलिफ बयान में लिखा है, मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है। वो लिखते हैं कि तय ये पाया था कि हज़रत खालिद बिन वलीद और वरदान की मुलाकात होगी। वरदान खालिद को दबोच लेगा और इसकी पुकार पर इसके 10 आदमी रूमी घात से निकलकर खालिद को कत्ल कर देंगे। 3 और मौरखों ने भी ये वाक़या इसी तरह बयान किया। वरदान अपने 10 आदमियों रात के आखिरी पैर की तारीखी में घात लगाने के लिए भेज दिए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने 10 आदमी इसी वक्त के लगभग भेज दिए। इसके साथ ही खालिद ने अपने सलारों से कहा कि वो गुज़श्ता रोज की तरतीब से मैदान जंग में खड़े हो जाएं और हमले के लिए तैयार रहें। वरदान ने मुसलमानों को जंगी तरतीब में आते देखकर जंगी तरतीब में हो जाने का हुक्म दिया और सुबह तुलू होते ही वो शाहाना जंगी लिबास में इस जगह चला गया जहां इसने खालिद को मुलाकात के लिए बुलाया था। इधर से हजरत खालिद बिन वलीद भी आ गए। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ओ अरब के बद्दू, वरदान ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, तू और तेरे लोग अरब में भूखे मरते हैं और तू कैसे रूम की शाही फौज के मुकाबले में आ गया? ओ लटेरे, क्या मैं नहीं जानता कि तुम वहां लोग मुफलसी की बदतरीन जिंदगी गुजारते? और रूमी कुत्ते, हजरत खालिद बिन वलीद ने गजबनाक आवाज में कहा, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूं इस्लाम कबूल कर ले या जजिया अदा कर। वरदान ने झपट कर हजरत खालिद बिन वलीद को अपने बाजू में जकड़ लिया। आओ आओ, वरदान ने अपने 10 आदमियों को पुकारा जो करीब कहीं छुपे हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद कम ताकतवर तो थे नहीं, लेकिन वरदान भी ताकत में कुछ कम ना था। हजरत खालिद बिन वलीद ने बहुत जोर लगाया कि वरदान से जरा सा आजाद हो जाए ताकि तलवार नियाम से निकाल सके, लेकिन कामयाब ना हो सके। उन्होंने देखा कि 10 रूमी अपनी फौजी वर्दी में इनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद को अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। इन्हें तवक्को थी कि ज़रार और इनके 9 मुजाहिदीन ने घातल वाले 10 आदमियों को खत्म कर दिया होगा, मगर वो 10 के 10 जिंदा चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद को ख्याल आया कि ज़रार और इनके मुजाहिदीन रूमियों के हाथों मारे गए या बर वक्त पहुंच ही नहीं पाए सके। रूमी जब करीब आए तो एक ने खुद
ذرا اور قمیض اتار کر پھینک دیا اور اللہ اکبر کر نعرہ لگایا۔ تب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن ازوار نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا اور وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معمود ہے۔ وردان نے خالد سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر، اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلے میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے، اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کے طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار حضرت خالد بن ولید کو دے دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کالے۔ خالد نے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے رہے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کے سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا سالار کبکلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جنگ کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود حضرت خالد بن ولید سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑ نہیں بات کرتے تھے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارک میں وہ مسلمان سالاروں کو دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چل رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر طے ہو در ہو۔ خالد بن ولید نے یہ سوچ کر اتنا شدت حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔